گناہوں کی دلدل۔ اس حوالے سے ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 81 پڑھیں گے اور اس کو سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خالدون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیوں نہیں جس نے جان بوجھ کر گناہ کمایا اور اس کی خطا نے اس کا گھیراؤ کر لیا تو یہی لوگ آگ والے ہیں یا آگ کے ساتھی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ استغفر اللہ۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں واضح طور پہ بتا رہے ہیں کہ کوئی شخص بھی جو برائی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، سیئہ کرتا ہے اور پھر کرتا ہی چلا جاتا ہے، ایک ایسا شخص کہ جو خطا کرے اور اس کی خطا کاری اس پہ چھا جائے اور وہ اس کی لپیٹ میں آ جائے، اس میں پھنس جائے، اس سے باہر نہ نکلے، اسے ترک نہ کرے۔ احاطت کہتے ہیں، احاطہ آپ نے سنا ہوگا اردو کا بھی لفظ ہے۔ احاطہ کیا ہوتا ہے کہ ایک باؤنڈری بنا لینا کسی جگہ کے چاروں اطراف میں، کہ ایک باڑ لگ گئی، ایک آڑ لگ گئی، اب یہ ہے کہ ایک رکاوٹ ہے، اندر سے چیز باہر نہیں جا سکتی، باہر سے اندر نہیں آ سکتی۔ تو یہاں پہ مثال دی گئی ہے ایک ایسے شخص کی کہ جو گناہ کرتا ہے، جو غلطی کرتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، سیئہ سے مراد یہاں گناہ کبیرہ بھی اگرچہ مفسرین نے بتایا ہے، اور پھر وہ اس کے اندر انڈلج ہو جاتا ہے اس طرح سے کہ وہ اس سے باہر نہیں نکلتا۔ مثلا اگر کوئی شخص کلمہ گو ہے، عبادات بھی کرتا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ کیا کرتا ہے؟ سود کھاتا ہے۔ اب یہ برائی اس پہ ایسی چھائی ہوئی ہے کہ وہ ساری اچھائیاں کرنے کے باوجود اس برائی سے باہر نہیں نکلتا۔ یہ برائی اس کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے، کیونکہ یہ برائی اتنی بڑی برائی ہے کہ وہ برائی دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ایسے ہے سود کھانے والا گویا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ برسر پیکار ہو، اپنے تمام یعنی جو بھی اس کے پاس اوزار ہیں یا جو بھی اس کے پاس اسلحہ ہے اس اسلحے کے ساتھ۔ تو یہ ایک ایسی بڑی برائی۔ اس کے علاوہ جیسے شرک ہے، ایک شخص بظاہر اپنے فرائض پورے کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، نماز روزے کا خیال کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ شرک کا ارتکاب کرتا چلا جاتا ہے، تو یہ گناہ کیسا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا قطعی طور پہ کہ اللہ تعالیٰ ہرگز ہرگز شرک کو معاف نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں جو چاہے گا اس کو معاف فرما دے گا۔ اب یہ کیا ہے کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جو کہ دیمک کی طرح ہے، جو کہ انسان کے تمام اعمال کا صفایا کر دیتا ہے۔ جتنے بھی بڑے بڑے عمل کیوں نہ کیے ہوں، اس نے اگر کروڑوں روپے بھی اللہ کے راستے میں لگا دیے ہوں اور بے شمار عمل کیے ہوں، لیکن شرک ایک ایسا ڈائنامائٹ ہے جو کہ پہاڑ کو ایک سیکنڈ میں تباہ کر دیتا ہے جیسے ڈائنامائٹ۔ اسی طرح شرک جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟
کہ اگر کوئی شخص اس نے 1000 نیکیاں، پہاڑوں جتنی نیکیاں کی ہیں، لیکن اس کا شرک ان تمام نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان اس میں انڈلج ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کی واپسی کا وقت آ جاتا ہے۔ تو یہ جو شرک ہے یا یہ جو سود ہے یا کوئی بھی گناہ صغیرہ، یاد رکھیں صغیرہ کا جو اصرار ہے یعنی بار بار کرنا، کرتے چلے جانا، وہ صغیرہ گناہ کو بھی کبیرہ بنا دیتا ہے۔ تو وہ جو بار بار کرتے چلے جانا ہے انسان کو اس طرح سے چاٹ جاتا ہے، جیسے دیمک کی مثال ہے۔ دیمک کیا کرتی ہے؟ آپ کی چوکھٹ کو، آپ کی لکڑی کو اندر ہی اندر سے کھا جاتی ہے اور سامنے سے وہ نہیں پتہ چلتا کہ اندر سے یہ لکڑی کھائی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے گناہ اور گناہ پر اصرار اور گناہ کے ساتھ مسلسل وابستگی انسان کے ایمان کو ختم کر دیتی ہے، کھوکھلا کر دیتی ہے، چاٹ جاتی ہے۔ بظاہر وہ مسلمانوں میں ہی چلتا پھرتا اور مسلمانوں کے سے اعمال کرتا ہے، لیکن اس کے اندر ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ جس نے گناہ کیا پھر اس کے گناہوں نے اس کا احاطہ کر لیا، یعنی چاروں طرف سے اس کو انسرکل اس طرح کر لیا کہ اس کی غلطی اس پہ غالب آ گئی، وہ اس غلطی سے باہر نہ نکلا تو پھنس گیا اس کے اندر۔ تو یہ ایک ایسی خطرناک حالت ہے کہ اگر اسی حالت میں توبہ کیے بغیر اس کو موت آ گئی تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ اصحاب النار میں سے ہوگا، یعنی آگ والوں میں سے ہوگا۔ اس کے چاروں طرف آگ ہوگی، اس کے اوپر آگ ہوگی، اس کے نیچے آگ ہوگی، اور وہ ایسی ہوگی کہ جس سے وہ نکل نہیں سکے گا۔ تو بہت جو خطرناک حالت ہے وہ کیا ہے؟ گناہ کے اندر ہی انڈلج رہنا، ورنہ انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات غلطی سے، بعض اوقات لا علمی سے، بعض اوقات انسان کسی جذبات کی مغلوبیت سے گناہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میں کرنے کا کام کیا ہے کہ انسان اس گناہ سے فوری طور پہ توبہ کر لے، اس کو فیل کرے کہ میں نے غلط کر لیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، اب کیا ہے اس غلطی سے باہر نکلنا ہے۔ تو یہ ایسا شخص اگر توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اس کی معافی ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑے رحم فرمانے والے، بڑے کرم فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، زیادتی کر لی، اسراف کر لیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف فرما سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ بس شرط کیا ہے کہ انسان کی انٹینشن نہ ہو غلطی کرنے کی، انسان جان بوجھ کے اس کو پلان کر کے نہ کرے۔ فار ایگزامپل ایک شخص جو ہے وہ نماز نارملی پڑھتا ہے، لیکن اب اس نے شادی پہ جانا ہے، اور کوئی بہن ہے جس نے شادی پہ جانا ہے، اب وہ کیا ہے کہ چونکہ شادی کے ٹائمنگز جو ہیں اس کے درمیان ہی نماز آ رہی ہے اور نماز کا ٹائم اس کے بعد نہیں رہے گا، تو اس کے کسی سوچ میں، کسی خیال میں ہے ہی نہیں نماز، اس کی سوچ میں صرف وہ شادی اٹینڈ کرنا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بہت خطرناک ہے کہ انٹینشنلی ارادہ کرنا ایک چیز کا۔ اور پھر یہ ہے کہ یہاں پہ جو مین چیز ہمیں بتائی گئی ہے وہ یہ کہ ایسا شخص کہ جو گناہ کرتا ہے پھر وہ گناہ کی لت اس کو پڑ جاتی ہے، کوئی بھی گناہ ہو، اور پھر وہ اس کو ایک کے بعد ایک بار بار کرتے چلے جاتا ہے، ڈھیٹ ہو جاتا ہے، غلطی پہ غلطی کرے چلے جاتا ہے۔ برائی کا احساس اس کے اندر، شرمندگی کا احساس اس کے اندر اگر ختم ہو جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی وجہ سے ہو، وہ کسی بری صحبت کی وجہ سے ہو، وہ کسی ایسی جگہ پہ یعنی رہتا ہے، ایسے لوگوں کے درمیان ہے، اس کا ایٹماسفیئر ایسا ہے، یا کوئی بھی وجہ ہو، کوئی اس کی جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ فیصلہ اس کو خود کرنا ہے کہ اس نے اس حالت سے نکلنا ہے۔ یہ ہے احاطت بہ خطیئۃ، اس کی خطاؤں نے اس کو بہت گھیر لیا۔ مثلا آپ دیکھیں جھوٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ سے جب پوچھا گیا، مختلف برائیاں گنوائی گئی، کیا مومن ایسا ہو سکتا ہے، یعنی یہ برائی کر سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے، یہ بھی کر لے، ہو سکتا ہے یہ بھی کر لے، لیکن آپ نے فرمایا مومن جھوٹا کبھی نہیں ہو سکتا۔
اب کیا ہے کہ ایک شخص جھوٹ بولتا ہے، اب اس ایک جھوٹ کو بچانے کے لیے، اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے، اس کو سنبھالنے کے لیے وہ 10 جھوٹ اور بولتا ہے. یہ کیا ہے؟ احاطت بہ خطیئۃ. اور پھر وہ اس جھوٹ کو برا بھی نہیں سمجھتا، اور پھر وہ اس جھوٹ سے باہر نکلنا بھی نہیں چاہتا، بلکہ اس کی جسٹیفیکیشنز دیتا ہے. تو یہ حالت بہت ہی خطرناک حالت ہے، جس کے بارے میں یہاں پہ نشاندہی کی گئی ہے کہ ایسے لوگوں کا انجام جو ہے وہ پھر جہنم ہے. یاد رکھیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اب اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ مٹ جاتا ہے، لیکن اگر انسان توبہ نہیں کرتا، گناہ پہ گناہ کیے چلے جاتا ہے، تو وہ نقطہ پھیل کر اس کے پورے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، یعنی پورے کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور دل کا سیاہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ پھر اسے گناہ کا احساس ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح غیبت ہے. آپ دیکھیں کہ اس طرح سے معاشرے میں یہ رچ بس گئی ہے، لوگوں کو اتنی اس کی عادت ہو گئی ہے کہ انہیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ غیبت ہے. اور بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ آپ ان سے بات کیجئے، آپ بات کا آغاز کیجئے تو وہ غیبت سے سٹارٹ لیں گے. آپ جب ان کے ساتھ کنورسیشن اینڈ کریں گے، چاہے وہ کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، تو اس میں بھی ایک آدھ دفعہ ایسا ہو جانا انٹینشلی یا ان انٹینشلی ہو گیا، اس پہ توبہ کر لی، اس پہ شرمندگی کا اظہار کر لیا، یہ وہ چیز ہے جو انسان کو بچا سکتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی پیاری ہے، اتنی شدید ہے، اتنی غالب ہے اللہ کے غضب پہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا فرشتہ 3 سال تک انتظار کرتا ہے جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے. اگر وہ شخص فوری طور پہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ گناہ اس کے نامہ اعمال میں درج ہی نہیں کیا جاتا، لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر دیکھ لیں کہ پھر وہی سچویشن ہے جس کا یہاں پہ جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے. یاد رکھیں، گناہ بہت انسان کے لیے مضر اثرات رکھتا ہے، ہر گناہ. اور اوورآل اگر ہم جنرلی دیکھیں کہ گناہوں کے اثرات انسان کی دنیاوی زندگی پہ کیا آتے ہیں، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے انسان کا، اور رزق سے محرومی ہو جاتی ہے. گناہگار رب کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک انسان اپنے گناہ کی وجہ سے اس رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے جو اس کے لیے لکھا جا چکا تھا. لہٰذا کوئی بھی گناہ کرتے وقت جب انسان کا دل چاہے، جب اسے لطف آ رہا ہو، تو اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ لطف تھوڑی دیر کا ہے، لیکن جو سزا ہے وہ بہت لمبی ہے، وہ ختم نہیں ہوگی. اور پھر یہ ہے کہ نہ صرف گناہ گار جو ہے وہ آخرت میں بہت بری سزا سے دوچار ہوگا، بعض اوقات آپ دیکھیں دنیا میں بھی شرمندگی کا باعث اس کے لیے اس کا گناہ بن جاتا ہے. اور گناہ جو ہے وہ انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے. گناہ پہ گناہ کیے چلے جانا اس کے اندر سے حیا ختم کر دیتا ہے، اور اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان کو اس بات کا احساس ہی نہیں رہتا کہ وہ گناہ کر رہا ہے. گناہ کا خوف ختم ہو جاتا ہے. یہ سب سے خطرناک حالت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اپنے گناہوں کو ایسا خیال کرتا ہے جیسے پہاڑ کے نیچے بیٹھا شخص خوف کرتا ہے کہ کہیں پہاڑ اس پہ گر نہ پڑے. جبکہ فاجر یعنی بدبخت جو گناہ گار، جو گناہ کا عادی ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کا نافرمان، وہ گناہ کو ایسے سمجھتا ہے. ایک جگہ منافق کا لفظ استعمال کیا گیا کہ وہ گناہ کو ایسے سمجھتا ہے گویا ناک پہ بیٹھی مکھی تھی جو اس نے اڑا دی. یعنی اس کو کوئی اس کی تکلیف نہیں ہوتی، اس کی پریشانی نہیں ہوتی، اس پہ گناہ کرنے کے بعد اس کے دل میں کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوتا. تو یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ پھر سختی کا معاملہ فرمائیں گے. اور جو لوگ گناہ پہ گناہ کیے چلے جاتے ہیں ان پہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ گناہوں کے باعث آسمانی بلائیں انسانوں پہ نازل ہوتی ہیں اور انسانوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں. یعنی استعداد حق
جو ہے دل کے اندر وہ ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ جب تک کہ ہم اس دنیا میں ہیں، اگر ایک دفعہ گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو وہ انسان کی کمزوری ہے، یعنی انسان کی سرشت میں ہے، لیکن بہتر کون ہے؟ جو واپس پلٹ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین گناہ گار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، جو اپنی یعنی گناہ سے جو بندہ پلٹ آتا ہے، جو شرمندہ ہو جاتا ہے، جو معافی مانگ لیتا ہے، جو آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لیتا ہے، تو وہ بہترین بن جاتا ہے۔ تو اپنے عمل کو غلط سمجھنا اور پھر اس پہ معافی کا خواستگار ہونا، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے کہ انسان اس چیز کا عزم کر لے۔ مثلاً اگر کوئی نماز رہ گئی تھی کسی بھی بھول چوک سے، اس کو فوری ادا کر لے۔ کوئی ایسا غلط کام ہو گیا تھا تو اس کو دوبارہ سے صحیح کر لے، چاہے وہ حقوق اللہ سے ریلیٹڈ ہو یا حقوق العباد سے۔ پھر ایک اور چیز ہے جو کہ بڑی خطرناک ہے گناہوں کے حوالے سے، میں اسے مینشن کرنا چاہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا، سوائے گناہوں کو کھلم کھلا کرنے والوں کے۔ اور گناہوں کو کھلم کھلا کرنے میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ ایک شخص رات کو کوئی گناہ کرے اور اللہ تعالیٰ اس کا پردہ ڈھانک لے، یعنی اس کو چھپا دے، کسی کو پتہ نہ چلے، اور صبح اٹھ کے وہ خود بتائے کہ میں نے رات کو فلاں اور فلاں غلط کام کیا تھا۔ تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کہ گناہ گندگی ہے، اس کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے، اس کو پھیلانا نہیں چاہیے، بلکہ فوراً توبہ اور معافی کی طرف آنا چاہیے اور اللہ سے رجوع کرنا چاہیے۔ اور پھر اس میں شیطان ایک بڑا رول پلے کرتا ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان ایک دفعہ توبہ کرتا ہے، مثلا غیبت کا عادی ہے کوئی شخص یا کوئی خاتون، اب اس نے ایک دفعہ غیبت کی، اس کو فوراً احساس ہوا، اس نے توبہ کر لی، معافی مانگ لی، اور پھر دوبارہ ہو گئی کیونکہ عادت پڑی ہوئی تھی۔ اب اتنی پرانی عادتیں لمحے بھر میں تو ختم نہیں ہوتی نا۔ تو اب کیا ہے کہ شیطان انسان کو 2-3 دفعہ کے بعد مایوسی ڈالنا شروع کر دیتا ہے کہ نہیں اب نہیں معافی ہوگی، تم تو بار بار یہ کر لیتی ہو، اب کس منہ سے اللہ کے پاس جاؤ گی؟ نہیں، پھر اللہ سے رجوع کرنا ہے۔ اس میں جو مین چیز کاؤنٹ کرتی ہے وہ کیا ہے؟ انسان کی نیت۔ اگر کسی انسان کی نیت نہیں تھی گناہ کرنے کی، اس سے غلطی بار بار ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو ضرور معاف فرما دیں گے۔ تو بہرحال گناہ پہ کانشیس ہونا، گناہ کو معمولی نہیں سمجھنا، گناہ کو کرتے وقت ہمارے ذہن میں یہ چیز بھی ہونی چاہیے کہ یہ گناہ کر کے جو بظاہر مجھے چھوٹا لگ رہا ہے، میں ایک بہت بڑی ہستی کو ناراض کر رہی ہوں، دور کر رہی ہوں، ایک ایسی ہستی کہ جس کے بغیر میرا ایک پل ایک لمحہ بھی گزارا نہیں، جس کی رحمت کی میں ہر دم ہر لمحہ محتاج ہوں، میں کیسے اس کو ناراض کر دوں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ یاد رکھنا بہت کارگر ہے کہ گناہ تھوڑی دیر کا ہے، تھوڑی دیر کی لذت یہ مجھے دے گا، تھوڑی دیر کے لیے میری نفس کو سیٹسفائی وقتی طور پہ شاید کرے، لیکن اس کا وبال بہت بڑا ہے جو کہ میں اس کی پیمنٹ شاید نہ دے سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے، اور پھر ہمیں گناہوں کو گناہ سمجھنے کی توفیق دے، اور پھر ان گناہوں سے بچنے کی ہمیں توفیق دے، اور ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی رحمتوں اور اپنی مغفرت سے ہم سب کو نوازے۔